الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس ہمارا یہ جو تصوف کا سلسلہ چل رہا ہے لیکچرز کا، اس میں آج کے جو لیکچر کا موضوع ہے پرومیننٹ صوفیز، یعنی مشہور صوفیاء کرام۔ وہ قرون اولیٰ سے لے کر آج تک ہم کچھ جو بے شمار لاکھوں کروڑوں میں اربوں میں ہیں، لیکن ہم چند ایک کا ہی ذکر کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو صوفیاء کرام ہیں جو تاریخ میں امر ہو گئے، بہت مشہور ہوئے، انہوں نے تصوف کو یعنی انٹروڈیوس کروایا، متعارف کروایا، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تصوف کو کس زاویے سے اور کس طرح جو ہے نا وہ متعارف کروایا، اور اس کے جو تھے جس کہہ لیں کہ نتائج کیا نکلے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنے بھی مشہور صوفیاء ہیں ان میں یہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ سلسلہ تصوف کے بانی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ان کی جو اولاد ہے فاطمی اور علوی سادات غیر فاطمی، ٹھیک ہے، ان میں بہت سے اہل تصوف ہوئے، اور جنہوں نے نہ صرف تصوف کو متعارف کروایا، تصوف کی صحیح تعلیمات دیں، بلکہ ان کو آگے بھی یعنی اس کی پروموشن میں بھی بڑا اہم رول ادا کیا ہے تصوف کی، ٹھیک ہے۔ تو بے شمار صوفیاء اکرام اس میں ہو گزرے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں مطلب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی، حضرت حسن بصری، حضرت رابعہ بصریہ، اور حضرت معروف قرخی، ابراہیم بن ادھم، تو اور آج کے دور کے بھی بہت سے ہیں، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے ہیں، بے شمار ہیں۔ ایک تصوف کے حوالے سے خاص طور پر جو بر صغیر ہے نا، بر صغیر کا علاقہ اس کے لیے بہت زرخیز رہا ہے تصوف کے لیے، اور بر صغیر کے جو صوفیاء ہیں انہوں نے مطلب اس میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اسلام کی تبلیغ میں بھی اور تصوف کی پروموشن میں بھی، اور غیر مسلم کو ڈائریکٹ کرنے میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے ہم اس میں کچھ اس کے اہل تصوف کے جو ہیں وہ کچھ ذکر کریں گے۔ تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو اہل تصوف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بانی ہے نا، تو آگے جو باقاعدہ اہل تصوف کا جو سلسلہ چلا ہے وہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے چلا ہے۔ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ یہ باپ کی طرف سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ماں کی طرف سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے، اور ماں کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سلسلہ ملتا ہے، اور باپ کی طرف سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سلسلہ ملتا ہے۔ تو یوں حسنی حسینی سید ہیں یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ اور ان کا جو سلسلہ قادریہ ہے نا، یہ مطلب ان کا ہے اصل، باقی چارے جو سلسلے ہیں قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، اور ایک ہے کچھ رضویہ بھی ہیں، یا
مجددیہ یہ بات میں چلا ہے، انہوں نے بہرحال یہ 4 ہی متعارف کروائے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حسنی حسینی سید ہیں، بغداد میں عراق یہ تھا، جیلان کا ایک شہر تھا نائف، وہاں پر یہ پیدا ہوئے 1077 عیسوی میں، 1077 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے ہیں، اور 1666 عیسوی میں ان کی وفات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حنبلی مسلک کے تھے، یعنی جو اسلامک 4 فقہ ہیں نا، فقہ حنفی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ریفر ہے، اور جو فقہ مالکی یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ڈیڈیکیٹ ہے، اور فقہ شافی امام شافی رحمہ اللہ کی طرف ڈیڈیکیٹ ہے، اور فقہ حنبلی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ڈیڈیکیٹ ہے۔ تو یہ امام تو دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں نا، سارے مسلمان ہیں، ان 4 ائمہ میں سے کسی نہ کسی کے مقلد ہیں، پیروکار ہیں۔ دنیا میں تقریباً 80% لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یعنی پیروکار ہیں، مقلد ہیں، اور برِ صغیر میں تو تقریباً 80+ لوگ جو ہے نا وہ فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں شروع سے ہی۔ پھر کچھ امام مالکی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، حنبلی ہیں، جیسے سعودی عرب حنبلی فقہ پر عمل کرتا ہے، امام احمد بن حنبل کا پیروکار ہے، اور پھر شافی ہیں مصر میں، اور یہ جو اس کے ارد گرد کے جو ممالک ہیں ان میں شافی مکتبہ فکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار تھے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تھے، مقلد تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا حنبلی اسکول آف لا سے ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے جو حنبلی یعنی فقہ ہے نا، ان میں ان کے استاد تھے ابو سعید مبارک المخزومی، انہوں نے فقہ کا علم پڑھا ہے، اسلامک جورسپروڈنس کا علم انہوں نے ان سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو حدیث میں ان کے استاد تھے ابو بکر ابن مظفر، بہت بڑے محدث تھے، اور حدیث میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر تفسیر میں انہوں نے ابو محمد جعفر جو تھے نا ان سے یعنی علم تفسیر حاصل کیا۔ ہمارے ہاں تو آج کل مسلمانوں نے تو اپنے لیے سب کچھ آسان کر رکھا ہے نا، کہ اس کو بھلے وہ سیدھی طرح سے غسل کے فرائض کا بھی نہ پتہ ہو، لیکن ہر مسلمان محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، فقیہ بھی، سارا کچھ بنا پھرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اور یہی گمراہی کا نقطۂ آغاز ہے مسلمانوں کا۔ اس وقت میں ہر بندہ اپنے ہر فیلڈ کا جو تھا نا وہ ایکسپرٹ تھا، اور جو بھی کوئی علم حاصل کرتا تو وہ ایکسپرٹ کے پاس جا کر ہی پڑھتا۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہاں میں آپ کو سارا کچھ پڑھا دوں گا، نو۔ ہمارے ہاں تو ایسا چلتا ہے نا، درسگاہوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں یہ سب کچھ چلتا ہے۔ خاص طور پر یہ جو نا ہمارا اسلامیات کا سبجیکٹ ہے، اس کے حوالے سے یہ تو بہت ہی یعنی یتیم بنا رکھا ہے ان مسلمانوں نے، کہ جس کو کچھ نہیں آتا اس کو کہتے ہیں تو اسلامیات پڑھا لے، نو، ٹھیک ہے۔ تو علم تفسیر میں ابو جعفر محمد جعفر جو تھے نا، ان کے جو تھے نا وہ استاد تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر تصوف میں یہ کس کے مریض تھے؟ تصوف میں یہ ابو الخیر حماد ابن مسلم الدباس، یہ ان کے مرشد تھے تصوف، جن سے انہوں نے تصوف جو کا منازل طے کی ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ یعنی انہوں نے پھر دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی، جس کو ہم کہتے ہیں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی ہے بغداد سے۔ انہوں نے جیلان جو شہر ہے اس کو لیفٹ کیا اور بغداد چلے گئے، اور وہاں پر جا کر پھر انہوں نے مطلب 25 سال تک آپ
جو ہے نا وہ عراق میں رہے ہیں علم حاصل کرتے ہوئے. 1127 میں یہ جیلان کو واپس آئے ہیں، بغداد سے واپس آئے ہیں، اور پھر وہاں پر آ کر انہوں نے اسلام کی جو ہے نا تبلیغ شروع کر دی. ٹھیک ہے. تو چونکہ سادات خاندان سے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، تو اپنے جو ہے نا ان کے استاد نے ایک سکول بنا رکھا تھا، اور اس سکول میں انہوں نے پھر پڑھانا شروع کر دیا، اور یہ اپنے اسٹوڈنٹس میں بہت پاپولر ہو گئے تھے. اور اس میں یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو صبح کے وقت حدیث اور تفسیر پڑھایا کرتے تھے. دوپہر کے وقت انہوں نے یعنی جو سائنسی علوم ہیں، ٹھیک ہے، اور جو شام کے وقت وہ علوم القرآن یعنی پڑھایا کرتے تھے. تو یوں یہ بہت بڑے اللہ والے تھے، سادات خاندان سے تھے. ان کا بچپن کا جو ہے نا واقعہ آپ نے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، بڑا مشہور تھا کہ جب علم حدیث تفسیر کے لیے جا رہے ہیں نا، یہ بغداد میں چھوٹے بچے تھے نا، ابھی چھوٹے سے چلے گئے تھے، تو ان کی والدہ نے خرچ کرنے کے لیے کچھ اشرفیاں جو نا ان کے کپڑوں میں ان کو نا سی دیا تاکہ وہ گم نہ ہو جائیں، گرے نہ. جب ان کو ضرورت ہوگی وہ اس کو تھوڑا سا کریں گے اسکریچ اور نکال لیں گے. اب اس وقت ڈاکو بہت تھے، لیکن وہ آج کل کے ڈاکو نہیں تھے. آج کل تو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ راہبر کون ہے اور راہزن کون ہے. ٹھیک ہے، راہبر ہی راہزن بنے ہوئے ہیں. تو ڈاکو نے ان کے قافلے کو روک لیا، لوٹنا شروع کر دیا. ایک ڈاکو ان کے پاس آیا، اس سے کہنے لگا کہ بچے تمہارے پاس کیا ہے، سب کچھ نکال دو. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اشرفیاں ہیں. ڈاکو بڑا حیران ہوا، تو اس نے تلاشی لی، ادھر ادھر ہاتھ مار کر دیکھا تو ان کو کچھ نہ ملا. تو انہوں نے کہا کہ اے بچے، تم تو کہتے تھے تمہارے پاس اشرفیاں ہیں، تو تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، غلط بولتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جب گھر سے چلا تھا نا تو میری والدہ نے، میری امی نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. تو اشرفیاں میرے پاس ہیں، میری والدہ نے اس کو کپڑوں میں سی رکھا ہے تاکہ وہ گم نہ ہوں. تو جب ڈاکو نے وہ دیکھا تو اشرفیاں مل گئی، اس میں تھیں. تو ڈاکو اس بچے کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سردار باس کے پاس لے گئے. اب باس نے اسے کہا کہ بے بچے تم نے جھوٹ کیوں سچ بتایا کہ تمہارے پاس اشرفیاں ہیں، تمہیں پتہ بھی تھا کہ ڈاکو چھین لیں گے. تو اس نے کہا کہ مجھے میری والدہ نے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے میں نے سچ بول دیا ہے. اب ان کی اس بات سے ڈاکو اتنا متاثر ہوا، ڈاکوؤں کا سردار اتنا متاثر ہوا کہ بچے نے والدہ کا حکم نہیں چھوڑا، مان لیا، بھلے اس میں ان کی دولت جاتی تھی تو جائے. ایک میں ہوں کہ میں اللہ کا حکم چھوڑ رہا ہوں. تو اسی وقت ڈاکوؤں کا جو سردار تھا نا، اس نے حکم دیا کہ تمام جو سامان ہے نا وہ قافلے والوں کو واپس کر دیا جائے. لوٹا ہوا مال واپس کر دیا، اور آئندہ سے پھر ایسی پکی سچی توبہ کی کہ پھر لوگ اس کی مثالیں دینا شروع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کا ایک اور بھی واقعہ ہے کہ کچھ نا وہ چونکہ تہجد گزار تھے، صبح اٹھ کر مسجد میں جاتے تھے تہجد کے لیے. تو کچھ ڈاکو گلی میں پھر رہے تھے، ان کو کچھ نہ مطلب ملا کہ کس گھر میں نقب لگائی جائے. تو اتفاق سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے مسجد میں، صبح کا ٹائم، تہجد کا ٹائم تھا. تو انہوں نے اس سے پوچھا، ڈاکو نے سوچا یا شاید یہ بھی کوئی ہماری طرح کا آدمی ہے جو کسی گھر کی تلاش میں ہے. تو وہ ڈاکو نے ان سے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کوئی یعنی مال دولت والا اچھا سا گھر بتاؤ. اب ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ اللہ والے ہیں. انہوں نے کہا کہ شاید یہ بھی ہماری طرح کا چور ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں ایک بہت مالدار گھر کی طرف جا رہا ہوں.
وہاں پر لقب لگانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں بھی ساتھ لے چلیں۔ انہوں نے کہا جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ آ جائیں، آپ بھی ساتھ آ جائیں، جو ملے گا ہم آدھا آدھا کر لیں گے۔ تو یہ وہ ڈاکو ان کے ساتھ چل پڑے اور یہ ڈاکوؤں کو لے کر مسجد میں چلے گئے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ ڈاکوؤں نے سوچا کہ یہ کیا ہے، مسجد میں آ گئے۔ خیر انہوں نے کہا کہ چلے کچھ مطلب اللہ سے دعا وغیرہ بھی تو کرنی ہوتی ہے نا کہ ہمیں اپنے مشن میں کامیاب کرے۔ تو ان کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے وضو کروایا اور سب کو اچھی طرح سے، اور پھر یعنی مسجد کے سین میں لے گئے، جا کر تہجد کی نماز کی نیت باندھ لی۔ انہوں نے بھی ساتھ نماز کی نیت باندھ لی اور یہ سجدے میں گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ، یہاں تک لے آنا میرا کام تھا، اب آگے ہدایت تیرے حق میں ہے۔ میں تو ان کو یہاں تک لے آ سکتا تھا، لے آیا ہوں، اب آگے ان کو ہدایت دے۔ تو ان ڈاکوؤں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایت دی کہ پھر وہ یعنی جو تھے نا وہ مسجد ہی کے ہو کر رہ گئے۔ یہ ایسے تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے، اب ہماری قوم کا یہ المیہ یہ ہے، پہلے نہیں تھا، یہ سب کانٹیننٹ میں ہی ہے بس۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو عموماً لوگ، خاص کر دیہات کے جو جاہل قسم کے لوگ ہیں نا، وہ 11ویں والا مانتے ہیں۔ 11ویں والا، جب بھی 11ویں والے کا ذکر کرتے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ کیوں ان کے نام کی 11ویں کیوں بھائی؟ کس بات کی؟ میں نے بہت ریسرچ کی ہے، بڑا مطلب اس بارے میں مطالعہ بھی کیا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ آخر 11ویں شریف کا ان کے ساتھ تعلق کیا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ کوئی اس دن نہ ان کی وفات، نہ ان کی پیدائش، ایون کہ ان کے سر میں کبھی درد بھی نہیں ہوا اس دن، اور ان کے نام کی 11ویں۔ اس دن انہوں نے کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، انہوں نے کیا کیا تھا، یہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ انہوں نے کیا کیا۔ نہیں، کچھ بھی مطلب ان سے کوئی ایسی ڈیڈیکیشن نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، یہ جو ہے نا جاہل قسم کے علماء ملا، انہوں نے اپنے کھانے کا بہانہ بنایا ہوا ہے 11ویں شریف۔ ہمارے ہاں تو بدبختی یہ ہے کہ ملتان میں باقاعدہ بڑے بڑے بینر چھپتے ہیں، بڑی 11ویں شریف اور چھوٹی 11ویں شریف۔ پتہ نہیں کیا آفت آ گئی ہے اس قوم پر کہ ان اللہ والوں کو مطلب اس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے، اس طرح سے بدنام کیا جا رہا ہے کہ ان کا تو دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف 11ویں شریف کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں نا، منسوب کرتے ہیں، یہ سراسر جہالت ہے۔ ان کا اس 11ویں شریف سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہ جتنی بھی خرافات ہیں نا، یہ سب علماء سو، جاہل علماء نے اپنے کھانے کا بندوبست کیا ہوا ہے، اور اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ایک اور بات کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً ایک اشتہار اور دوسرا بھی چھپا ہوا مل جاتا ہے کہ ایک عورت بیٹھی ہوتی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی دعا کر رہے ہیں اور ایک بیڑا سمندر میں تیر رہا ہے۔ تو لوگوں کا کنسیپٹ یہ ہے کہ انہوں نے 12 سال بعد وہ جو بیڑا ڈوبا ہوا بیڑا تھا وہ اس کو یعنی تار دیا تھا، 12 سالی بیڑا ڈوبیا تار تھا۔ تو عزیز، اصل بات یہ ہے کہ اگر 12 سال بعد وہ بیڑا تارنا تھا تو اس کو ڈوبنے ہی کیوں دیا؟ ٹھیک ہے، جب ڈبویا تو اس کا قصور کیا تھا؟ 12 سال تک وہ مطلب اس کے جو مسافر تھے وہ گوتے ہی کھاتے رہے پانی میں، مرے نہیں۔ 12 سال تھوڑے نہیں ہیں، بہت۔ تو یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں جو نا
مولویوں نے اپنے کھانے کے لیے بنا رکھی ہیں، حقیقت کا ان کے ساتھ کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، یہ بہت بڑے یعنی اللہ والے تھے، سادات خاندان سے تھے، حسنی حسینی سید ہیں۔ تو ان کے بارے میں اس طرح کی جو خرافات ان کی طرف ڈیڈیکیٹ کرنی، یہ یقیناً انسان کی غلط اور خراب عقیدے کی نشاندہی کرتا ہے، ورنہ یہ لوگ ایسے نہیں تھے۔ انہوں نے تو دنیا کو بالکل کوئی اہمیت ہی نہیں دی کسی بھی قسم کی، تو دنیا کی خاطر ان کو ایسے مطلب اپنے پیٹ کی خاطر تو ان لوگوں کو ایسے مطلب کرنا، استعمال کرنا، تو یہ انتہا درجے کی جہالت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مطلب اور بھی بہت سے جو ہیں صوفیاء کرام، ابو الحسن الشدلی، ٹھیک ہے، یہ 1258 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ شدیہ ذکر جہری، ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ صوفیہ کرام اور کچھ جو ہے نا وہ پیر، وہ ذکر جہری کراتے ہیں۔ کیسے کہ وہ شاید ایک دن پہلے بات ہوئی تھی کہ آنکھیں بند کر کے اور لائٹیں بند کر کے اور کپڑا سر پر لے کر پھر وہ جو اللہ 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 کا ذکر کرواتے ہیں۔ تو سب سے اس کو کہتے ہیں ذکر جہری، تو سب سے پہلے ذکر جہری انٹروڈیوس کروانے والے یہ ابو الحسن الشدلی تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ جو ہے نا ٹرم کری ہے۔ حالانکہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا کہ اللہ کا ذکر تم جہرن کرو یا سرن کرو، آہستہ کرو یا اونچی آواز میں کرو، جیسے بھی کرو یہ آپ کی مرضی، لیکن اگر آہستہ کرو گے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ بہرحال جہری ذکر کی گنجائش تو ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب اپنے جو ہے نا شاگردوں کو جو عموماً اس طرح کی جو تعلیم دیتے تھے کہ جو اللہ کی طرف زیادہ مال رہے اور ذکر جہری زیادہ کریں۔ ذکر جہری میں عموماً یہ جو صوفیاء ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اس سے نا انسان کے دل کو تقویت ملتی ہے، کیونکہ وہ اللہ ذکر کی چوٹ دل پر لگتی ہے تو اس کو پھر ہوتی ہے، اللہ کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب اپنے جو فالورز کو، اپنے سٹوڈنٹس کو اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ جس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یعنی چیزوں سے روک رکھا ہے نا، منہیات جو ہیں، اس میں رائے زنی بالکل کسی طرح کی نہیں کرنی، کسی بھی، نہ پازیٹیو نہ نیگیٹو، ٹھیک ہے، بس اس میں خاموشی ہی اختیار کرنی ہے، ٹھیک۔ تو یہ اپنے بہت سے جو ہے نا مطلب وہ انہوں نے اپنے جو ذکر کے جو وظیفے جو ہیں وہ مقرر کر رکھے تھے، ان کی لیمٹس اور ان کی مقدار اور ان کی یعنی ٹائمنگ یہ ساری مقرر کر رکھی تھی۔ تو تصوف کی زبان میں ان کو حزب کہا جاتا ہے، حزب کہ یہ مطلب اتنا اس ٹائم کرنا ہے، اتنا اس ٹائم کرنا ہے، اور اس طرح سے ایک تو کرنے میں آسانی رہتی تھی اور دوسرا کہ وہ کرنے والے کے ذہن کو بھی یاد رہتا تھا کہ میں نے کیا کر لیا ہے اور ابھی کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ایک اور مطلب ہیں صوفی ہوئے ہیں احمد التجانی۔ ان کا اصل نام احمد التجانی ابو العباس احمد بن محمد التجانی احمد تجانی، یہ 1735 میں پیدا ہوئے ہیں احمد التجانی، اور 1815 عیسوی میں ان کی وفات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔
اور یہ ایک تنجینیہ ہے، تصوف کا سلسلہ، سب سلسلہ ہے، یہ اس کے بانی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بربر فیملی میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دور میں یہ بربر جو تھے نا، وہ بہت وحشی قوم، ظالم تھی قوم تھی، اسی لیے ان کو بربر کہا جاتا ہے۔ یہ ان میں پیدا ہوئے ہیں۔ مراکو ایک ملک کا نام ہے، وہاں پر یہ پیدا ہوئے تھے، اور 80 سال کی عمر میں یعنی ان کی وفات ہو گئی تھی ادھر مراکو میں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ جو ہے نا، ان کے بارے میں کوئی بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی، تو اس لیے ان کا بہرحال یہ بہت بڑے اہل تصوف میں شامل ہوتے تھے، ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے ان کا ضمنی طور پر تھوڑا سا ذکر کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے نا، ہمارا جو اس سے یعنی آگے ہے وہ ہمارا جو سلسلہ ہے، اچھا اس کے بعد پھر ہمارے جو نا یہ جو صوفیہ کرام ہیں، ان میں یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ایک شاگرد ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرت جو ہے نا ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یعنی گود میں انہوں نے پرورش پائی ہے، ان کی وہ لونڈی تھی، ان کے یہ بیٹے ہیں۔ تو مطلب ایک جو ہے نا، پڑھی تو نہیں ہے کہیں، لیکن صرف سنی سنائی ہے، اور سنی سنائی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو بہرحال یہ پتہ نہیں اتھینٹک ہے یا نہیں، کنفرم نہیں ہے کہ انہوں نے حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب دودھ بھی پیا ہے، اس طرح کی روایت لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے، اتھینٹک مجھے نہیں لگتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہلے پرورش ہوئی، اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پرورش کی، تو اب ان کی تربیت اور پرورش اور دینی، خاص طور پر دینی تربیت میں کوئی شک تو نہیں رہ جاتا۔ بہت بڑے صاحب علم، عمل اور زہد و تقوی والے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ سنت نبوی کے بہت پابند تھے، ہمیشہ عشق الہی میں ڈوبے رہتے تھے۔ آپ کی والدہ جیسے کہ میں نے بتایا نا کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی لونڈی تھی، ٹھیک ہے۔ بچپن میں حضرت حسن بصری رضی اللہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی پیالے سے پانی پیا، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ پانی کس کا تھا، تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ حسن نے حضرت یعنی حضور نے پوچھا کہ یہ پانی کس نے پیا ہے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حسن یعنی حسن بصری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جتنا پانی میرے یعنی پیالے سے پیا ہے اتنا ہی میرا علم اس میں جائے گا، یعنی پانی نہیں پیا، یہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم انہوں نے حاصل کیا ہے۔ تو یہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد خلافت سنبھالی، تو دارالحکومت کو مدینہ سے کوفہ منتقل کر لیا، تو یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ میں رہے، اور جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
یعنی یہ فوج میں شامل تھے، اور علم حدیث، علم تصوف، سارا کچھ انہوں نے پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہی سیکھا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وہ تو علم کے باب تھے جن سے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے جو علم حدیث سیکھا ہے۔ تو ایک دن یہ مطلب علم حدیث پڑھا رہے تھے، تو ان کا ایک شاگرد تھا واصل بن عطا، انہوں نے ان سے کسی بات پر اختلاف کر لیا، اور وہ اختلاف ایسے ہی مطلب تھا کوئی بہت زیادہ یعنی ٹھنڈک نہیں تھا، تو انہوں نے اس کو اپنے حلقہ درس سے نکال دیا تھا۔ وہ کہا تھا کہ یعنی انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ہم سے، یعنی واصل بن عطا نے ہم سے خروج کر لیا ہے، اور اسی سے ہی پھر ان کے لیے جو نام تھا نا نہیں، وہ حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں کہا تھا، واصل بن عطا کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اعتزل عنا، کہ وہ ہم سے الگ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہیں سے ہی پھر واصل بن عطا کے جو پیروکار تھے ان کا نام معتزلہ پڑ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے تابعی اور ہیں، صوفی ہیں۔ تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، تو حضرت ام سلمہ حضرت نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی یعنی گود میں ڈال دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کی، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا خیر فرمائیں۔ تو ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، اب مطلب یہ کو بتانے کی ضرورت نہیں رہ جاتی باقی، کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کو جتنا یہ مقام ملا ہے نا، یہ اسی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں آیا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام تجویز کیا کہ ہاں ان کا نام حسن رکھو، کیونکہ ان کی شکل و صورت بھی اچھی ہے۔ حضرت ام سلمہ نے آپ کی پرورش کی، چونکہ ام سلمہ کو حسن بصری سے دلی محبت تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا دودھ اتار دیا۔ ام سلمہ، حالانکہ ان کی اولاد بڑی تھی اور ام سلمہ کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ام سلمہ آپ کے واسطے دعا فرمایا کرتی تھی اکثر کہ اے اللہ اس کو مخلوق کا پیشوا اور امام بنا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 120 صحابہ سے زیارت کی ہے، 120 صحابہ کی زیارت کی ہے، جن میں سے 70 بدری صحابہ ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے معلوم عاشے تم قد غفرت لکم، تم جو مرضی عمل کرتے رہو میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ بدری صحابہ کی شان تھی، تو بدری صحابہ بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر حضرت جو ہے نا حسن بن علی، یعنی حضرت حسن جو حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے تھے، ان کے ہاتھ پر یہ اصل بیعت تھی تصور کے، خاص انہی سے علم حاصل کیا۔ حضرت حسن بصری کے یعنی جو ہے نا اس کا رجوع اللہ کا جو واقعہ ہے، آپ جوہر فروشی کرتے تھے کہ ایک مرتبہ تجارت کے لیے ملک روم گئے، وہاں کے وزیر سے ملاقات ہوئی، وزیر کو کہیں جانا تھا، اس نے آپ سے پوچھا حسن ہمارے ساتھ چلو گے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے کہا کہ آپ نے کہا کہ ہاں چلوں گا۔ اچھا، تو سوار ہو گئے گھوڑے پر، صحرا کی طرف نکل گئے۔ وہاں پر ایک یعنی ایک شخص تھا دیبائے رومی، بڑا زبردست خیمہ تھا اس کا کھڑا، چاروں طرف اسلحہ لیے فوجی کھڑے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں جب خیمے کے قریب آئے اور کچھ کہہ کر چلے گئے، پھر بہت اور لوگ بھی آئے جن کی تعداد 400 تھی، جماعت آئی، وہ بھی چلے گئے۔
لونڈیاں 200 کے قریب آئیں، کچھ کہہ کر چلی گئی. یعنی یہ لمبا قصہ ہے. خیمے میں گئے وزیر اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ خیمے میں گئے، تھوڑی دیر وہاں سے نکل کر چلے گئے. حسن بصری کو یہ حال دیکھا، تعجب ہوا اور حیرانی ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے. وزیر سے پوچھا تو انہوں نے کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو اس نے کہا کیسر کا ایک حسین اور بہادر لڑکا مر گیا ہے. کیسر و کسرا، اس کی لاش اس خیمے میں دفن ہے. لوگ سال کے بعد اس کی زیارت کو اسی طرح آتے ہیں. فوج آ کر کہتی ہے کہ اے شہزادے، اگر تیری موت لڑائی سے ٹل سکتی تو ہم لڑتے اور تجھے بچاتے. یعنی اگر تو جنگ کرنے سے زندہ ہو جاتا یا تو مرنے سے بچ جاتا تو ہم جنگ کرتے، مگر اللہ سے کا حکم تو بہرحال ماننا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے. تو یوں مطلب حضرت حسن رضی اللہ جو بصری دنیا سے بیزار ہوئے اور اب آخرت کی ان کو یہ فکر لگ گئی. گوشتاً پھر انہوں نے آئسولیشن اختیار کر لی تھی. ٹھیک ہے. یعنی تصوف کی راہ پر چل رہے تھے. ہر وقت باوضو رہتے تھے، ہر وقت. کتنا مشکل، آخر حاجت ہوتی، کھانا پینا کھاتے ہیں تو واش روم جانے کی بھی حاجت ہوتی ہوگی یا اور بھی کوئی پرابلم ہوتا ہوگا، لیکن پھر بھی جب وضو ٹوٹتا ختم ہو اسی وقت کر لیتے. یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں نا، پڑھتے بھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاؤں کی آواز جنت میں سنی. سارا کچھ بیان کرتے ہیں نا، لکھتے بھی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوچھا کہ بلال، تیری آواز جنت میں سنائی دی تھی تو کیا عمل کرتا ہے؟ اب یہ اگلی بات نہیں بتاتے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اور تو کوئی بڑا عمل نہیں کرتا، لیکن یوں ہی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اسی وجہ سے ہی اللہ نے تجھے یہ مقام دیا ہے. آپ کا ایک مریض تھا، اس کی مطلب کنڈیشن یہ ہوتی تھی کہ جب وہ قرآن کی آیات سنتا نا بہت روتا، بے ہوش ہو جاتا. تو ایک دن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سے کہا کہ تو مطلب ایسا روتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، تو اس بات کا خیال رکھے اگر تیری آواز باہر نہ آئے، یعنی رونے کی آواز لوگ نہ سنیں، کیونکہ اگر آواز باہر آئے گی نا تو شاید یہ دکھاوا نہ ہو جائے، اور دکھاوا انسان کو ہلاکت میں کر دیتا ہے. ایک دن آپ مطلب کر رہے تھے بیان، حجاج بن یوسف آیا، ایک بزرگ اس مجلس میں تھے، انہوں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ آج حسن بصری کا امتحان کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. حسن بصری حجاج کے سامنے بھی واز میں مشغول رہتے ہیں. ظالم تھا نا، کہ دیکھتے ہیں کہ ان کے آنے سے خاموش تو نہیں ہو جاتے، ان کی تعظیم کرتے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ نے حجاج کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کون آیا کون نہیں آیا، اسی طرح واز فرماتے رہے. جیسے آپ کا نام حسن ہے ویسے ہی آپ کے خصائل بھی اچھے تھے. اچھا، پھر ایک اور بھی مطلب بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت بشر حافی. انہوں نے سنا کہ حضرت حسن بصری حج کو جانے والے ہیں، تو انہوں نے ان کو لکھا کہ میرا ارادہ ہے کہ آپ کے ہمراہ میں بھی حج کو چلوں. انہوں نے فرمایا مجھے معاف کریں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ستاری کے پردے میں زندگی بسر کروں، یعنی میں اپنے آپ کو کسی پر ظاہر نہ کروں، اور جب تم ساتھ ہوگے تو ایک دوسرے کی یعنی باتوں کا تو پتہ چلتا رہے گا نا کہ کیسی عبادت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ وہ سب کچھ. تو میں نہیں یہ چاہتا. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے سعید بن جبیر کو 3 نصیحتیں فرمائی تھیں. نمبر 1، بادشاہوں کے پاس نہ جانا. دوسرا، اپنا راز کسی کو نہیں بتانا. اور تیسرا یہ موسیقی نہیں سننا، گانا نہیں سننا. ان کے نتائج بہت بھیانک ہیں.
تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے صوفی ہیں، اہل تصوف ہیں. انہوں نے ایک مطلب پوچھا کہ میں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ دل میں خرابی کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جب دل مر جائے تو خرابی پیدا ہو جاتی ہے. تو میں نے پوچھا دل مرتا کیسے ہے؟ تو آپ نے فرمایا دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے تو دل مر جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے بھی. تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بہت یعنی بڑے درجے کے جو تابعی ہیں، اور اہل تصوف میں ان کا ایک نام ہے. بڑی ایک دن عید کے دن حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نکلے ایک طرف، دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو ہنس رہے ہیں، کھیل کود کر رہے تھے. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ مجھے تم پر حیرانی ہوتی ہے کہ جو اپنی خبر نہیں رکھتے اور ہنستے رہتے ہیں. ایک شخص قبرستان میں روٹی کھا رہا تھا. آپ نے فرمایا یہ منافق ہے. لوگوں نے پوچھا کیا سبب ہے؟ فرمایا خواہش نفس مردوں کے سامنے جنبش کرے، وہ موت اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. اللہ، یہ اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے. اچھا، پھر یعنی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرا حضرت جنید بغدادی بہت بڑے یعنی اللہ والے ہوئے ہیں. صوفیاء میں ان کا ایک نام تھا. 830 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، عیسوی میں 830، اور 910 میں ان کی وفات ہو گئی ہے. یہ ایک تصوف کا سلسلہ جنیدیہ، یہ ان سے چلتا ہے، ان کی طرف ڈیڈیکیٹ ہے. ٹھیک ہے. بہت سے بڑے بڑے یعنی اللہ والے ان کے مرید ہیں. جنید بغدادی کا تصور، زہد اور تقوی یہ تو مشہور ہے. اللہ تعالیٰ کا عشق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. کوئی دن، کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نہ گزرتا ہو، فرما برداری میں نہ گزرتا ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا یعنی مقام دیا تھا ان کو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد کے رہنے والے تھے نا، عراق کا شہر ہے. ٹھیک. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو صوفیاء میں سید الطائفہ کہا جاتا ہے، یعنی صوفیاء کی جماعت کے سردار. اس حد تک ان کا زہد و تقویٰ تھا، اور دنیا سے بے رغبتی ایسی تھی کہ یعنی حسن بصری، سید عبدالقادر جیلانی اور اس طرح کے نامور لوگوں کے ہوتے ہوئے ان کو سید الطائفہ کا جو لقب ملا کہ اہل تصوف کی جماعت کے سردار. تو یقیناً یہ کوئی معمولی جو ہے نا وہ ڈیڈیکیشن نہیں ہے، بہت بڑی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بغداد میں یہ پیدا ہوئے تھے اور ساری زندگی وہیں پر ہی رہے ہیں، یعنی علم حدیث اور تفسیر کے لیے ادھر ادھر آتے جاتے رہے ہیں. اور یعنی مستقل جو ٹھکانہ ہے وہ بغداد ہی رہا ہے. اس لیے حضرت جو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، ان کا اور حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کا جو ہے نا وہ دور ایک ہی ہے، زمانہ ایک ہی ہے. دونوں تصوف میں، وہ بصرہ میں تھی، ان کا جو ہے نا یہ بھی عراق کا ہی شہر ہے بصرہ، اور یہ بغداد میں تھے. یہ عراق کا دارالخلافہ تھا اس وقت. ٹھیک ہے.
تو حضرت حسن اپنا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ اور اہل تصوف میں بہت بڑے نامور علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا. یہ ان کا شمار تبع تابعین میں ہوتا ہے. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام یعنی ضرب المثل بن گیا ہے. اب کسی کو کسی کی یعنی ہوتا ہے سنتے رہتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی کی نیکی کی وجہ سے مخاطب کرنا ہو نا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آیا تو بڑا جنید بغدادی. یعنی ان کی تصوف، ان کی نیکی وہ ضرب المثل بن گئی تھی. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سچی محبت ہوگی تو اس کا نظر ایسے ہی ہوگا. اللہ ان کو پھر اپنے کرتا ہے یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے دلوں میں ان کا یعنی پیار اور محبت ہوتی ہے. اس لیے یہ اللہ ان کو لوگوں کے دلوں میں بھی یعنی پرومیننٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے بانجے ہیں اور اپنے ماموں ہی کے مرید تھے. سری سکتی بھی بہت بڑے اللہ والے ہوئے ہیں، اہل تصوف میں سے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب یعنی آپ کو یہ اعلیٰ مقام جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ بچپن سے ہی ان میں نشانیاں آ جاتی ہیں. ایک دفعہ آپ اسکول سے آ رہے تھے کہ آپ نے والد کو راہ میں روتے دیکھ کر سبب پوچھا. انہوں نے کہا آج میں نے تمہارے ماموں کو کچھ درہم مال زکوٰۃ سے بیچے، انہوں نے نہیں لیے. اس وقت میں اس لیے رو رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی اس مال کے حاصل کرنے میں صرف صرف کی جسے اللہ کے دوست پسند نہیں کرتے. آپ نے وہ درہم ان سے لیے اور اپنے ماموں کے دروازے پر آ کر آواز دی. حضرت سری سکتی نے پوچھا کون؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جنید فریضہ زکوٰۃ لایا ہے، اسے لیجئے. حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نہ لوں گا. آپ نے فرمایا اس خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے آپ پر فضل اور میرے باپ کے ساتھ عدل کیا، یعنی آپ کو درویشی دی اور میرے باپ کو دنیا میں مشغول کیا. اب آپ کو اختیار ہے چاہے یہ درہم لیجئے یا نہ لیجئے. تو بہرحال سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھول دیا، آپ اندر گئے، سلام کیا، پھر انہوں نے وہ درہم جو تھے وہ رکھ لیے. حضرت کیونکہ ماموں بھی تھے اور پھر تصوف میں مرید پیر بھی تھے. ٹھیک ہے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی پیروکار تھے. ٹھیک ہے. اور آپ کے اور حضرت ابوبکر قصائی ایک بہت بڑے بزرگ تھے، درمیان 1000 مسئلہ تصوف کا مراسلہ ہوا کرتا تھا. اچھا ایک دن آپ واعظ کر رہے تھے تو 40 آدمی تھے، 18 جاں بحق تسلیم اور 22 بے ہوش ہو گئے. واعظ سن کر کن کا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سن کر 18 لوگ جاں بحق ہو گئے اور 22 بے ہوش. ایک دن آپ یعنی بغداد کی جامع مسجد میں بیان کر رہے تھے کہ ایک مجوسی آ گیا. مجوسی کہتے ہیں آتش پرست کو جو آگ کی پوجا کرتے ہیں. مسلمانوں کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا تھا. اور آپ کی مجلس میں آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پرہیز کرو، مسلمان کی فراست ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے.
تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرمانے لگے اس سے مراد یہ ہے کہ تو مسلمان ہو جا، یہ کرامت دیکھ کر وہ شخص صدق کے دل سے مسلمان ہو گیا، یعنی اس نے بتایا نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ حدیث سنائی تھی کہ اتقوا بفراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ، کہ وہ اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرمانے لگے تو نے شکل مسلمانوں کی بنا رکھی ہے لیکن تو مسلمان نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو مسلمان ہو جا، زندہ کرامت تھی ان کی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نا اکثر مطلب شیطان سے ملاقات کی ان کو خواہش تھی، پتہ نہیں بس ان کا کوئی ہوگا۔ ایک دن وہ مسجد کے دروازے پر ایک بوڑھے کی شکل میں ملا، شیطان آ گیا بوڑھا آدمی بن کر۔ آپ نے اس سے پوچھا تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو شیطان کہنے لگا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ آپ حیران ہو گئے، غیب سے آواز سنی، اس سے کہہ دو تو جھوٹا ہے، بندے کو حکم سے سرتابی نہ کرنی چاہیے۔ یعنی اللہ کے غیر کو سجدہ تو جائز نہیں، لیکن وہ جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا تھا وہ اللہ کا حکم تھا، وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، حقیقت میں اللہ کے حکم کو سجدہ تھا۔ اب اللہ کسی اور کی حکم دے دیتے سجدہ کرنے کا تو ہم کرتے۔ اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، بیت اللہ کیا ہے 40 کا ایک مکان ہے نا، اور اگر اللہ کسی دوسری طرف کر کے دے دیتے حکم تو پھر اس کی طرف نماز پڑھتے۔ جیسے مدینہ ہجرت کے بعد 17 ماہ ادھر مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم تھا، بیت اللہ کو چھوڑ دیا، پھر اللہ کا حکم آ گیا مسجد اقصیٰ کو چھوڑ دیا، بیت اللہ کو پھر بنا لیا۔ تو اصل میں وہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، اللہ کے حکم کو تھا جو اس نے نہیں مانا۔ تو آپ مطلب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خلوص ایک حجام سے سیکھا ہے۔ وہ کیسے؟ کہتے کہ مکہ معظمہ میں جب اسٹے کر رہا تھا نا تو ایک حجام ایک بڑے رئیس آدمی کا وہ بال کاٹ رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا خدا کے واسطے میرے بال بھی کاٹ دو۔ اس نے فوراً اس جو رئیس آدمی تھا، امیر آدمی تھا، اس کا مطلب اس کے بال کاٹنے چھوڑ دیے اور میرے بال کاٹنے شروع کر دیے۔ اچھا، تو اس وقت میں نے نیت کی کہ پہلے مجھے یہ کچھ ملے گا کہ اس حجام کو دوں گا، کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو میں نے نیت یہ کر لی کہ میرے اللہ کے واسطے کاٹ دو۔ اس نے کاٹ دیے، تو اب نیت یہ تھی کہ جو ہی کہیں سے کچھ ملے گا نا تو اس کی مزدوری سب سے پہلے دوں گا۔ تو کچھ دنوں کے بعد مطلب مجھے کچھ اللہ کی طرف سے مدد آئی، تو میں اس حجام کے پاس پہنچا لے کر، اس کو کہا یہ تیری خدمت تھی۔ تو وہ جو حجام تھا نا وہ ناراض ہو گیا، اس نے کہا میں نے اللہ کے لیے تیری خدمت کی تھی، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو مجھے یہ تھیلی دینے آیا ہے؟ تو نہیں سمجھتا کہ خدا کے واسطے کام کرنے والا کسی سے کچھ نہیں لیتا؟ یہ حال تھا اس وقت کے حجاموں کا، اور ایک ہمارے ہاں بھی ہے، ہمارے آج کے بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بہت بڑے اللہ والے۔ آپ جب دنیا سے چلے گئے نا تو ایک بزرگ نے آپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ جو قبر میں منکر نکیر نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا جب انہوں نے آ کر کہا نا من ربوں کا، فرشتے سوال پوچھتے ہیں نا من ربوں کا، تو میں نے ہنس کر کہا ان سے کہا روز ازل میں الستو بربکم کا جواب دے چکا ہوں۔ جو بادشاہ کو جواب دے چکا ہو غلاموں کے جواب میں اب اسے کب دشواری ہوگی؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جب میں عالم ارواح میں تھا تو میں نے تو اس وقت ہی جواب دے دیا تھا۔ اللہ نے پوچھا تھا نا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، سب نے کہا تھا کہ ہاں۔ تو جب میں اللہ کو جواب دے چکا ہوں تو تم مطلب کیا حیثیت ہے تمہاری، تمہیں میں جواب کیسے نہیں دے سکوں گا؟ ٹھیک ہے، آج بھی اسی زبان سے کہتا ہوں کہ اللہ میرا
رب ہے وہی مجھے ہدایت دے گا۔ فرشتوں نے آپس میں کہا یہ شخص اب تک محبت کے نشہ میں ہے اور میرے پاس سے چلے گئے۔ پھر ایک اور بزرگ کو خواب میں دیکھا، اس نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو آپ فرمانے لگے اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے بخش دیا، عبادت اور ریاضت سے کچھ حاصل نہیں ہوا، محض اللہ کی رحمت سے۔ میں دنیا ہی میں سمجھتا تھا کہ جس دربار میں انبیاء سرنگوں ہوں گے میرا کیا شمار ہے۔ حضرت شبلی ایک بہت بڑے اللہ والے تھے۔ آپ کے مزار کی زیارت کو جب ایک دفعہ آئے، وہاں کسی نے ان سے کوئی مسئلہ پوچھا، انہوں نے جواب دیا بزرگوں کو زندگی اور موت برابر ہے، اس لیے اس مزار پر مجھے مسئلہ کے جواب دینے میں شرم آتی ہے، کیونکہ مجھے بعد ممات بھی آپ سے اس قدر شرم ہے جو حالت حیات میں تھی۔ یہ تھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پر ہزاروں کروڑوں رحمتیں کرے۔ اچھا، پھر یہ تو تھی نا یعنی مرد حضرات تھے جو اہل تصوف میں عام تھے، ٹھیک ہے، تو اس میں یعنی بہت بڑے اللہ والے ہو گزرے ہیں۔ ان میں یعنی ایک منصور حلاج، ان کو بھی اہل تصوف میں شامل کیا جاتا ہے۔ 922 میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ تو یہ وہ ہیں جنہوں نے ان الحق کا نعرہ لگایا تھا۔ اس کو اب جو ہے نا مطلب جو جاہل قسم کے علماء ہیں وہ اہل صوفیہ تصوف اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ سمجھتے ہیں، لیکن ان کی اندر کی حالت تو اللہ جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پر انہوں نے ان الحق کا نعرہ لگایا تھا۔ ان الحق یعنی میں حق ہوں۔ انہوں نے حلول کا سب سے پہلے انہوں نے دعویٰ کیا تھا، حلول یہ کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ کی ذات میرے اندر آ گئی ہے، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ ان الحق، اب میں ہی حق ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ یوں انہوں نے در پردہ خدائی دعویٰ کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ منصور حلاج اسی یعنی غلط دعوے اور عقیدے کی وجہ سے اس وقت کے جو خلیفہ تھے انہوں نے ان کو سولی پر چڑھا دیا تھا، کیونکہ غلط عقیدہ تھا، اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا، تو اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ جو منصور حلاج ہے اس کا جو مطلب پتہ نہیں کیوں ان کو اہل صوفیہ میں استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ تصوف تو میں سے تو تھا، اہل تصوف میں سے، اور یہ جو ہے یعنی اس کی تعلیمات ایسی تھیں، دنیا سے بے راغب تھا، اور اس کے اپنے ہی خیالات اور اپنے ہی اس کے جو ہے نا وہ نظریات تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا منصور حلاج، اس کے تو مطلب بڑے ہیں تفصیلی وہ حالات زندگی، لیکن مطلب کیا کریں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس طرح کے لوگوں کو انہوں نے اہل تصوف پر کیوں شمار کیا ہے۔ یہ حسین ان کا اصل نام تھا، منصور حلاج کے نام سے یہ مشہور ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت عبداللہ تستری ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے یعنی صحبت میں رہے ہیں، ان سے علم حاصل کیا۔ 18 سال کی عمر میں تستر سے بصرہ گئے، پھر برسا سے تو حرقہ میں داخل ہوئے، وہاں سے حضرت عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے، بغداد میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے۔ اس طرح سے مطلب چلتے پھرتے رہے۔ حجاج یعنی مکہ میں بھی تشریف لے گئے، ٹھیک ہے۔
تو ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ سے کوئی سوال کیا جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا، اور فرمایا کہ تو بہت جلد لکڑی کا سر سرخ کرے گا، یعنی سولی پر چڑھ جائے گا۔ جی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے ان کے بارے میں منصور حلاج کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی، کیونکہ ان کے عقائد ہی ایسے تھے جیسے میں نے آپ کو بتائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہنے لگا جب میں سولی چڑھوں گا نا تو آپ بھی لباس اہل ظاہر اختیار کریں گے جیسا کہ منقول ہے۔ جب تمام علماء نے فتویٰ دیا کہ حسین منصور سولی چڑھانے کے قابل ہے، خلیفہ نے کہا گو تمام علماء کے دستخط ہیں، مگر جب تک جنید بغدادی ان کے قتل پر فتویٰ نہیں دستخط نہیں کرے گا اس وقت تک منصور کو سولی نہیں دوں گا۔ جب ان کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کی اطلاع ملی تو وہ یعنی لے آئے تشریف، اور تو انہوں نے بھی مطلب منصور کو یہ کے بارے میں لکھ دیا کہ یہ اس کے عقائد ایسے ہیں کہ اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تھا نا یعنی منصور حلاج، اس کے بڑے عجیب و غریب عقائد لکھے ہیں۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، آپ کے مارنے کے ارادے سے آپ کے پاس گئے، آپ نے فرمایا شبلی مجھے نہ مارو کہ میں نے ایک اہم کام کا ارادہ کیا ہے اور اسی کا دیوانہ ہو رہا ہوں، میں خود ہی مرنے پر آمادہ ہوں، تم کیوں قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ آپ کے اس کلام سے بہت لوگ آپ کے منکر ہو گئے، اور خلیفہ کے کو بھی یعنی باتیں بتانے لگیں، ٹھیک ہے۔ تو خلیفہ نے آپ کے قتل کا فتویٰ لوگوں نے دے دیا، کیوں کہ انا الحق کہتے تھے۔ انا الحق وہی جو میں نے کہا نا کہ یہ کہتا تھا کہ اللہ کی ذات میرے اندر آ گئی ہے، حلول آ گیا، عقیدہ حلول اسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے انا الحق کہیں گا، اب میں ہی ہوں، حق ہوں، یعنی خدائی دعویٰ کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور بندے کو خدائی کا دعویٰ کرنا کفر ہے، اس لیے آپ پہلے قید میں ڈالے رکھا، دن رات قید خانے میں بھی نمازیں پڑھتے تھے منصور حلاج۔ لوگوں نے پوچھا آپ انا الحق کہتے ہیں، آپ خود حق ہیں، تو یہ نماز کس کی پڑھتے ہیں؟ یعنی جب تم خدائی دعویٰ کرتے ہو تو نماز پھر کس کی پڑھتے ہو؟ آپ نے فرمایا اپنی قدر ہم خود جانتے ہیں، آپ کو سولی پر چڑھانے کے لیے جس وقت لے گئے اس وقت 1,00,000 آدمیوں کا مجمع تھا دیکھنے کے لیے آیا، اور آپ جس طرح بھی منصور حلاج جس طرح بھی دیکھتا حق حق انا الحق فرماتے، یعنی وہ اپنے بارے میں تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہے یہ نا مطلب حضرت شبلی وہی بزرگ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام رات نماز پڑھی، پچھلی رات ان کی قبر پر گیا تو میں نے مناجات کی اور کہا الہی یہ ایک مومن بندہ تھا اور عارف اور موحد اور محب، ایسی بلا میں اس کو مبتلا کیوں کیا؟ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ یہ کلمات میری زبان ہی پر تھے کہ مجھ کو اونگ آ گئی، میں نے خواب میں ایسا دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور حق تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ہم نے منصور کے ساتھ اس لیے کیا کہ ہمارا راز غیر سے کہتا تھا۔ اور شبلی نے فرمایا میں نے آپ کو خواب میں دیکھا، میں نے پوچھا کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یعنی منصور حلاج سے پوچھا۔ شبلی حضرت شبلی بہت بڑے اللہ والے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے صدق کے محل میں اتارا اور نوازش فرمائی۔ میں نے کہا ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا ہر 2 جماعت پر رحمت فرمائی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب منصور کو سولی پر چڑھایا گیا نا تو میں نے دیکھا کہ ابلیس آپ کے سامنے آیا اور کہا اے شیخ آپ نے انا الحق کہا اور میں نے انا خیر، آپ پر رحمت کی اور مجھ پر لعنت، اس کا کیا سبب ہے؟ شیطان نے بھی کہا تھا نا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو یعنی اس سے پیدا کیا ہے مٹی سے۔ تو میں نے خیر کہا آپ نے حق کہہ دیا، تو اس میں فرق کیا ہے کہ مجھ پر لعنت آپ پر رحمت؟
آپ نے فرمایا تو نے انا اپنے ہی واسطے اور خود ہی سے کہا اور میں نے اپنی سے خود ہی کو دور کیا، یہی فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے ہیں جو اہل صوفیہ ہیں، مثلا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اجمیر کے رہنے والے، انڈیا میں ان کا مزار ہے۔ حضرت علی حجویری داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر یعنی لاہور میں انہوں نے چلہ کشی بھی کی، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ آج بھی ان کے مریدین کی تعداد ہندوستان میں سب سے زیادہ مرید انہی کے ہیں، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور انہی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ چلہ کر کر جب جانے لگے تو جو ہے نا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جو لفاظ لکھے ہوئے ہیں، شعر لکھا ہوا ہے فارسی کا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما، تو یہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے یعنی اپنے پیر و مرشد حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں جاتے ہوئے کہے تھے۔ تو اس لیے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے یعنی اللہ والے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ تو مرد تھے نا، عورتیں بھی بہت تھیں ان کے ساتھ ساتھ۔ ہم کچھ جو عورتیں ہیں اللہ والی ان کا بھی ذکر کرتے ہیں، جن میں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ بصرہ کی رہنے والی تھی، اس لیے ان کو بصریہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑی اللہ والی تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک دفعہ نا ایک ہاتھ میں اپنے پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لے کر جا رہی تھی، تو کسی نے پوچھا کہ ان سے کیا کرو گی، یہ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ آگ ہے، اس سے میں جنت کو جلا دوں گی، اور یہ پانی ہے، اس سے جہنم کو بجھا دوں گی۔ لوگوں نے کہا یہ ایسا کیوں کر رہی ہیں، آپ کر سکتی رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ یا تو اللہ کے جنت کے لالچ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یا جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کوئی عبادت نہیں کرتا، اس لیے میں ان دونوں کو ختم کر دوں گی تاکہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت ہو۔ یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑی اللہ والی تھی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے ان سے پوچھا یعنی حضرت رابعہ بصریہ سے کہ جب گناہ گار کوئی توبہ کرتا ہے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ فرمانے لگی کہ جب تک اللہ توبہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا کوئی گناہ گار توبہ نہیں کر سکتا، اور جب اللہ نے توبہ کرنے کی توفیق دے دی تو توبہ قبول بھی کرتا ہے۔ یعنی اللہ کی توفیق سے توبہ نہیں ہے، جب اس نے توفیق دے دی تو قبول کرنے کی ہے تو توبہ دی ہے، توبہ کی توفیق دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کا ہی فرمان ہے کہ صرف زبان سے استغفار کرنا یہ جھوٹے لوگوں کا کام ہے۔ اچھا ایک آدمی نا وہ سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی، اس نے جا رہا تھا تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ کہتے ہیں سر میں درد ہے۔ رابعہ بصریہ ناراض ہیں، کہنے لگی کتنی عمر ہے آپ کی؟ اس نے کہا 30 سال۔ انہوں نے کہا 30 سال میں سر درد نہیں ہوا، آپ نے پٹی نہیں باندھی، ایک دن درد ہو گیا اور پٹی باندھ رہے ہو اور لوگوں کو دکھا رہے ہو۔ یعنی اللہ نے 30 سال تک سر میں درد نہیں ہونے دیا تو اس کا تو کوئی اظہار نہیں کیا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب تھوڑی سی آزمائش آئی اور پٹی باندھ لی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کو تکلیف پہنچی ہے اللہ کی طرف سے۔ عجیب بات ہے، بہت برا منایا آپ نے رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک دفعہ آپ ہمیشہ روتی رہتی، لوگوں نے ایک دفعہ پوچھ لیا کہ آپ کو بظاہر کوئی تکلیف تو نہیں ہے لیکن آپ پھر کیوں ایسے روتی رہتی ہیں؟ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ تم لوگوں کو معلوم نہیں میرے سینے کے اندر ایسی بیماری ہے جس کا علاج کوئی طبیب نہیں کر سکتا،
اس مرض کی دعا وصال الہی ہے، اس وجہ سے میں روتی ہوں اور اپنی صورت درد مندوں کے مثل بنائے رکھتی ہوں، شاید قیامت میں اسی ذریعے سے میری آرزو پوری ہو جائے۔ یعنی مجھے اللہ سے ملاقات کی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے کسی کے پاس۔ تو یہ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ نے بصرہ کے ایک بہت بڑے جو تھے نا، وہ اللہ والے تھے، بزرگ، رابعہ کے پاس تشریف لائے اور بیٹھ کر مذمت دنیا کرنے لگے، یعنی دنیا کو کوسنے لگے۔ تو حضرت رابعہ نے کہا معلوم ہوا کہ تمہیں دنیا سے بہت محبت ہے، کیونکہ اگر تمہیں دنیا کی محبت نہ ہوتی تو ہرگز اس کا ذکر نہ کرتے۔ قاعدہ ہے کہ جو شخص جس چیز کو دوست رکھتا ہے اسی کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ شام ہوتے ہی عشاء کے بعد عبادت کے لیے کھڑی ہو جاتی، صبح کر دیتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ جب آپ یعنی مرض الموت میں وفات کا وقت آیا تو بہت سے لوگ بزرگ کو تھے، آپ نے ان سے کہا اٹھ جاؤ، فرشتوں کے لیے جگہ خالی کر دو، دروازہ بند کر دیا۔ ایک آواز سب لوگوں نے سنی اور وہ یہ تھی، یا تو نفس المطمئنہ ارجعی، یعنی اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر۔ اس کے بعد دیر تک کوئی آواز نہ آئی۔ لوگ اندر گئے، دیکھا کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ، آپ نے اس دنیا سے کوچ فرمایا۔ کسی نے خواب میں پوچھا کہ منکر نکیر نے آپ سے کیا معاملہ کیا؟ جواب دیا، جب نکیرین آئے مجھ سے انہوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا واپس چلے جاؤ، اللہ سے کہو کہ جب تو نے ایک ناتواں عورت کو باوجود اس کے کہ تجھے تمام مخلوق کا خیال تھا کبھی فراموش نہیں کیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ عورت اتنے بڑے مالک خالق اور طاقتور کو بھلا دے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کیوں فرشتوں کے ذریعے سے اس سے سوال کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں آپ پر۔ تو یہ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کا ہے۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے نا کہ یہ حج کے لیے گئیں اور ہر قدم پر 2 نفل پڑھتی تھیں، حتیٰ کہ حج کا زمانہ آ گیا، دن آ گئے اور یہ دور تھیں، بیت اللہ خانہ کعبہ خود ان کے استقبال کے لیے آیا۔ یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلح حدیبیہ کے موقع پر 19 یا 20 کلومیٹر دور ہیں بیت اللہ سے، اور بیت اللہ نبی کے لیے چل کر نہیں آیا، صحابہ کے لیے چل کر نہیں آیا، تو ان کے لیے کیسے آ جاتا؟ تو یہ سب نا ایسے بنی بنائی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک حضرت شاہوانہ رحمہ اللہ بہت بڑی نیک اور اللہ کی بندی تھی۔ یحییٰ بن بسطام، یہ بسطام میں کے رہنے والے تھے نا، کہ کہتے ہیں ہم ایک دفعہ حضرت شاہوانہ کی مجلس میں حاضر ہوئے، ان کے رونے چلانے کو سنا۔ میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کسی وقت ان کے پاس جا کر سمجھائیں کہ اس رونے میں کچھ کمی کر دیں، یعنی تھوڑا رویا کریں، بہت روتی تھی اللہ کے ذکر میں۔ میرے ساتھی نے کہا اچھا جیسے تمہاری رائے۔ ہم ان کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا کہ اگر تم اس رونے کو کچھ کم کر دو اور اپنی جان پر ترس کھاؤ تو زیادہ بہتر ہے، بدن میں طاقت رہے گی، دیر تک اس سے کام لے سکو گی۔ وہ یہ سن کر اور رونے لگی اور کہنے لگی کہ میری تو یہ تمنا ہے کہ میں اتنا رہوں کہ آنکھ میں آنسو نہ رہے، پھر خون کے آنسوؤں سے رونا شروع کر دوں، یہاں تک کہ میرے بدن کا سارا خون آنکھوں سے نکل جائے، ایک بھی قطرہ خون کا نہ رہے۔ اور کہنے لگی مجھے رونا کہاں آتا ہے، مجھے رونا کہاں آتا ہے، بار بار اس لفظ کو کہتی رہی، مجھے رونا کہاں آتا ہے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئی۔ یہ تھیں عورتوں کا اللہ والی تھی۔ تو حضرت محمد بن معاذ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، بزرگ کہتے ہیں مجھ سے ایک عبادت گزار عورت نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہونے کو جا رہی ہوں، وہاں دیکھا کہ سارے آدمی جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں، لوگوں کی بھیڑ ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے، یہ سب کے سب دروازے پر کیوں جمع ہیں جنت کے، جاتے کیوں نہیں؟ کسی نے بتایا کہ ایک عورت آ رہی ہے جس کے آنے کی وجہ سے جنت کو سجایا گیا ہے، یہ سب اس کے استقبال کے واسطے باہر کھڑے ہیں دروازے پر اس کی۔ میں نے پوچھا وہ عورت کون ہے؟ کہنے لگے کہ ایکا کی رہنے والی ہے، ایک سیاب باندی ہے، غلام
رنگ کالا ایکا شہر کا نام تھا. اصحاب الایکا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے نا ان کا. شعیب علیہ السلام کی یہاں نبوت کا تھا، جن کا نام شعوانہ ہے. میں نے کہا خدا کی قسم وہ تو میری بہن ہے. اتنے میں دیکھا کہ شعوانہ ایک نہایت عمدہ خوش نما اصیل اونٹنی پر بیٹھی ہوا میں اڑی آ رہی ہے. میں نے ان کو آواز دی کہ میری بہن تمہیں اپنا اور میرا تعلق معلوم ہے، اپنے رب سے دعا کرو مجھے بھی تمہارے ساتھ کر دے. وہ یہ سن کر ہنسی اور کہنے لگی ابھی تمہارے آنے کا وقت نہیں ہے. یعنی ان کی ابھی زندگی باقی تھی. لیکن میری 2 باتیں یاد رکھنا، آخرت کے غم کو اپنے ساتھ لگا لو، اور اللہ کی محبت اپنی ہر خواہش پر غالب کر دو. اس کی پرواہ نہ کرو موت کب آئے گی، ہر وقت اس کے لیے تیار رہو. یہ تھیں عورتوں کا تصور. یہ عورتیں تھیں، مرد تو مرد، یہ عورتیں تھیں جن کا یہ حال تھا اللہ کی محبت اور اس میں. تو یہ اس میں آج ہم نے کچھ اہل تصوف کا ذکر کیا ہے ہمارے آج کے لیکچر میں. تو بہت سے ہیں جو پرومیننٹ بھی ہیں اور رہ گئے ہیں، ظاہر ہے سب کا تو احاطہ نہیں کر سکتے، ناممکن ہے. تو اس کو آپ پڑھیں، اس کو سنیں اور اس کے بارے میں اپنی رائے کا بھی اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.